السلام علیکم، دس از آئیڈیالوجی ود انیلا شہزاد۔ کچھ دن پہلے یہ سیریز میں نے شروع کی ہے، اس میں ہم ڈفرینٹ پولیٹیکل اور سوشیو پولیٹیکل یا اکنامک فینومیناز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جس کا تعلق ہماری پولیٹیکل لائف سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل لائف جو ہے وہ ہر انسان کی زندگی کو وہ ٹچ کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں کسی جلسے جلوس میں نہیں جا رہا، یا میں کسی لائک ایون بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے، لیکن جو بھی پالیٹکس آپ کی کنٹری میں ہو رہی ہے، جو بھی چیزیں پولیٹیکل فیکٹرز ہیں جو آپ کی کنٹری کو افیکٹ کر رہے ہیں گلوبل سچویشن میں سے آ کر کے، وہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی کو ضرور ٹچ کرتی ہیں۔ سو یہ جو اویئرنیس ہے جیو پالیٹکس کے بارے میں، جس کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، اور ایون آپ کے جو نیشنل کانٹیکس میں آپ کی پالیٹکس ہے اس کی اویئرنیس جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو قومی زندگی ہے ایز من حیث قوم جو ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے اپنے ملک کو ترقی کے راستے میں آگے لے کر چلنا ہے، تو دیٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ پولیٹیکل اویئرنیس، ایک ورلڈ ویو آپ کا ہونا جس کی بنیاد پر آپ اپنی پولیٹیکل ڈیسیجنز کریں گے، اور جس کی بنیاد پہ آپ کا ملک جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیسیجنز کرے گا، اس کا اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ سو ہم ڈفرینٹ فینومیناز پہ اس پہ بات کریں گے۔ آج جو میں نے فینومینا سامنے رکھا ہے وہ ہے ڈیموکریسی، جمہوریت جسے ہم کہتے ہیں۔ اور یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ اور آلدو کہ میں بہت ساری ڈیموکریسی کی جو فالٹس ہیں ان کو آج ڈسکس کروں گی، لیکن فرام دی آن سیٹ میں یہ ڈکلیئر کر دوں آپ کے لیے کہ ایز این آئیڈیا ڈیموکریسی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یعنی آئیڈیا سے مراد یہ کہ اگر ڈیموکریسی اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک ایسا گورننگ سسٹم ہم بنائیں جس میں لوگوں کے لیے وہ بنے، فار دا پیپل، یعنی لوگوں کے لیے وہ بنے اور لوگ ہی اس کو مل جل کے بنائیں، اور جو ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کو انشور کرے وہ سسٹم، تو یہ تو کوئی بری بات نہیں۔ آف کورس ایوری بڈی ایگریز ود دس بیسک اسپرٹ آف ڈیموکریسی، لیکن پرابلم کہاں سے آتی ہے کہ ہم جو ایک سسٹم، ایک پاتھ وے یا ایک فریم ورک لے ڈاؤن کرتے ہیں جس کے اوپر چل کر ہم نے اس ڈیموکریسی کے جو خواب ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس سسٹم میں، اس پاتھ وے میں اگر خرابیاں ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہیومن نیچر ایسا ہے کہ وہ جو لوگ بھی پاور میں ہوتے ہیں وہ اپنے ارد گرد جو سسٹم ہوتا ہے، جو فریم ورک ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ ایبڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بیسک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ پاور ایک ایسی چیز ہے جو جس لیول پر بھی کسی بھی انسان کو ملتا ہے وہ اس پاور کو اپنے فائدے کے لیے مس یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ہیومن نیچر ہے، لائک اس کو کس طرح سے اس پاور گیم میں کو مطلب بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے، کس طرح سے اس میں انشور کرنا ہوتا ہے کہ پاور مس یوز نہ ہو، یہ ہے پولیٹکس کا سارا گیم۔ سو ڈیموکریسی کی آج ہم بات کریں گے۔ واٹ از رانگ ود ڈیموکریسی؟ کیوں بہت سارے لوگ میری طرح کے وہ ڈیموکریسی کے اور جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں بھی کر سکتے بیکاز اس کو ایک پولیٹیکلی انکریکٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن اس وقت یو ایس جو ہے وہ جب سے ایک سول سپر پاور بنا ہے تو اس تب سے، اور جب سے کمیونزم کی ایک طرح سے ہار ہو گئی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، تو بڑے دھڑلے سے جو ہے یو ایس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ویسٹرن لبرل ڈیموکریسی ہے وہ سب سے بیسٹ وے ہے دنیا میں پالیٹکس کرنے کا، دنیا میں تمام جو اقوام ہیں ان کو اس ماڈل کو فالو کرنا چاہیے، اور وہ امپوز کرتا ہے۔ انفیکٹ افغانستان میں جب وار انویژن کی تو اس وقت بش کی اور اس کی وائف کے یہ بیانات آ رہے تھے کہ ہم جو افغان لوگ ہیں اور ان کی وومن ہیں اور چلڈرن ہیں ان کو ہم ایک ڈیموکریسی کا جو تحفہ دینا چاہتے ہیں، اور ڈیموکریسی اس ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ملک جو ہے ترقی کرے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ان کا جو وینچر تھا، یہ ایڈونچر تھا ان کا، وہ بالکل ناکام ہو کے رہ گیا۔ سو سب سے پہلے ہم یہی ایگزامپل دیکھتے ہیں جو پلیٹو نے دی تھی فرام دا آن سیٹ۔
انہوں نے کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک کشتی کی مانند ہے. جو اسٹیٹ ہے وہ پورا ایک کشتی کے ساتھ آپ اس کو ایگزامپلفائی کریں, اور اس میں ایک کیپٹن ہوتا ہے, اس میں کوکس ہوتے ہیں, اس میں سویپرز ہوتے ہیں, کلینرز ہوتے ہیں, اس میں لوڈ بیئررز ہوتے ہیں, اس میں اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, یعنی بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس شپ میں ہوتے ہیں, اور ہر جو کرو ممبر ہے اس کی ایک الگ ایکسپرٹیز ہے, الگ اس کی مینٹل کیپیبلٹی ہے. سو اگر کیپٹن جو ہے وہ یہ کرے گا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کہ جس فیصلوں کے لیے کیپٹن کے پاس ایکسپرٹیز ہے اس کے لیے وہ پہلے سب سے ووٹ لے گا, تو کوک سے بھی ووٹ لے گا, لوڈ بیئرر سے بھی ووٹ لے گا کہ بھئی اب میں نے کس جگہ جانا اور میں نے کس طرح سے اپنے اینمی سے فائٹ کرنا اور میری منزل کیا ہوگی. اور ساری پلاننگ میں اگر ایک ایک بات پہ وہ تمام لوگوں سے ووٹ لے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہر فیصلہ کرنے میں ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا. اس کے بعد یہ کہ کیونکہ ہر کوک بھی سمجھے گا اور جو لوڈ بیئرر ہے وہ بھی سمجھے گا کہ یار میرے پاس تو ایکول ووٹ ہے اور میرے پاس تو ایکول عقل ہے, اس کا مطلب ہے ایکول ایکسپرٹیز ہے, تو وہ اپنی عقل کے مطابق جو ووٹ کرے گا تو پھر وہ ان فیصلے سازی کے اندر ایک ڈسپلن یا ایک مطلب گول اورینٹڈ وہ فیصلے نہیں ہوں گے, بلکہ وہ ایک انارکی بیسڈ فیصلے ہوں گے. اور یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ووٹ کو پھیلا دو اور تمام لوگوں کو ایکول ووٹ دے دو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ایک کسان اور ایک مزدور اور ایک یعنی کلرک ہو گیا یا ایک نرس ہو گئی, اس کو کیا پتہ کہ جو اکنامک پالیسی وہ کیا ہے, اس کو کیا پتہ کہ پولیٹیکل جو فریم ورک پارلیمنٹ کے اندر چل رہا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے, اس کو کیا پتہ کہ جو آپ کی جیو اسٹریٹجک ہے وہ اسٹریٹجی ہے وہ کیسے ڈٹرمن ہوتی ہے. سو یہ چیز ایک ایکسپیکٹ کرنا, یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہر ایک کی رسپیکٹ نہیں ہے, رسپیکٹ ہر ایک کی برابر ہے, لیکن ہر ایک سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہوگی اور اتنی نو ہاؤ ہوگی کہ وہ ایک صحیح انسان کو الیکٹ کر سکے. اس کو پتہ ہے کہ اس بندے نے کیا اکنامک پالیسی آگے لے کے چلنی ہے, کیا پولیٹیکل پالیسی آگے لے کے چلنی ہے. اول تو ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں جہاں تک ہم دیکھتے ہیں تو کسی بھی پولیٹیشین کے پاس یہ ساری پالیسیز ہوتی ہی نہیں ہے, وہ پریزنٹ ہی نہیں کر پاتا, اور وہ جب الیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پالیسیز بنانا شروع کرتا ہے. سو آل دیز تھنگس پوائنٹ ٹو دس تھنگ کہ اگر آپ یہ جو سسٹم بنا رہے ہو ریپرزنٹیٹیو الیکٹورل سسٹم, اس کے اندر بہت زیادہ لوپ ہولس ہیں اور بہت زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس طرح سے جو لیڈرشپ الیکٹ ہوگی وہ ایک انارکک بیسڈ ایک موب جو سینٹیمنٹس کے مطابق وہ لیڈرشپ سلیکٹ ہوگی. اور ڈیفینیٹلی جب ایک موب کلچر کے تحت اور ایک موب ڈیسیجن میکنگ کے تحت جب کام ہوتا ہے تو اس کو جو پاورفل لوگ ہیں اس سسٹم کو ایبڈاکٹ کرنے میں وہ بہت ان کے اندر جو ہے نا وہ صلاحیت ہوتی ہے, مہارت وہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اس موب کو, اس عوام کو بیوقوف بنانے, کس طرح کے سلوگنز پریزنٹ کرنے, کس طرح سے ان کے اوپر الیکشن ڈے کو ہم نے وہاں سے اسٹیل کرنا ہے. سو یہ ہوتا ہے پریکٹیکلی. ایک اور ایگزامپل میں میری بڑی فیوریٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل کہ جب ان کو قید کر لیا گیا تھا, رومن گورنر نے ان کو قید کر لیا تھا اور عید کا تہوار ان کا جو ہے وہ قریب آ گیا, تو ایز اے کسٹم پونٹس پیلیٹ جو وہاں کا گورنر تھا اس نے کیا کیا, اس نے بولا کہ یہ دو بندے ہیں, ووٹ کر کے بتا دو کہ کیا باربرس جو کہ ایک قاتل تھا کہ اس کو میں رہا کر دوں یا میں حضرت عیسیٰ کو رہا کر دوں. تو لوگوں نے بڑی اوپنلی جو ہے نا یہ ووٹ دے دیا کہ باربرس کو رہا کر دو اور حضرت عیسیٰ سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو آلدو کہ وہ ایک 2000 سال پرانی بات ہے, آلدو کہ وہاں پر لائک پولیٹیکل انٹریگز اور وہ سارے معاملات جو آج کل کی سیاست میں اتنی گہرائی اور اتنی انٹریگز ہیں وہ تو تب نہیں تھی شاید, لیکن اور لوگ بھی کم تھے, لیکن ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کیسے سامنے آ گئے, ان کی لائکنگ اور ان لائکنگ جو ہے وہ کیسے سامنے آئی, اور کیسے اس چیز سے پروو ہوا کہ اگر آپ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرو تو لوگ کبھی بھی اپنے لیے ایک بہتر لیڈر کو الیکٹ نہیں کریں گے, بلکہ
شاید سب سے کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ الیکٹ کر کے سامنے لے آئیں گے، وچ از ویری ٹریجک ایکچولی. ایک اور میں آپ کو یہ کارٹون فگر دکھا رہی ہوں. یہ سین ان انکل سیم سینٹ، یعنی یو ایس کا ایک پرانا، بہت پرانا یہ کارٹون ہے، جس میں دکھ رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہونے کے بعد جب کام کرنے لگتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ جو ہے وہ مطلب انریسٹ کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پارلیمنٹ کا جو سسٹم ہے، تب کی یہ بات، یعنی آج سے 100-200 سال پرانا یہ کارٹون لگ رہا ہے. تو تب انہوں نے یہ ڈپک کیا اس کارٹون میں کہ جو پارلیمنٹ کا سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ ڈیلیز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرپشنز ہوتی ہیں. یعنی ایک لیجسلیشن جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پاس کروانی ہے، اس کو پہلے مطلب لوگوں کو پریزنٹ کیا جائے گا، پھر وہ 1 مہینہ اس کو اسٹڈی کریں گے، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوگی، ہر پارٹی اس کے اوپر بحث کرے گی، اس میں کئی دن لگ جائیں گے، پھر وہاں پہ ووٹ ہوگا، پھر وہاں کے اسپیکر جو ہے اس کو الاؤ یا ڈس الاؤ کرے گا، پھر وہ سینٹ میں بھیجا جائے گا، پھر وہاں پر ایک بحث ہوگی. مطلب کافی ڈیلے کے بعد اگر کوئی ایک لیجسلیشن اپروو ہوتی بھی ہے، اس کے بعد شیورٹی نہیں ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں ایسے لیجسلیشن کو پاس کریں گے جس سے عوام کی فلاح و بہبود انشور ہوگی، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سب کے سب اس کو ڈس الاؤ کر دیں. تو اس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ڈیسیجن میکنگ میں بھی بہت ہرڈلز ہوتے ہیں. اگر ایک پارٹی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے تو دوسری پارٹی اس کے خلاف ہرڈلز ڈال دے گی، اگر دوسری پارٹی کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو پہلی پارٹی ہرڈلز ڈال دے گی. اور بہت سارے لوگ، جیسے کہ 500 لوگ ہیں، 800 لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان سب کا کنسنسس لینا، ان سب کا یس ووٹ لینا جو ہے وہ ایک بہت بڑا یعنی ایک چیلنج بن جائے گا. سو یہ ایک ایگزامپل ہے جو اس طرح کی. اور پھر آپ اپنا عمومی طور پہ کیا دیکھتے ہیں ہم اپنی پالیٹکس میں، کہ جب ہمارا پولیٹیشین الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس جو ہے ایک فوری طور پہ اب ایک دیکھیں ہماری جو الیکشنز ہیں اس میں الیکٹ ہونے والے لوگ کیا ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ دیہاتوں سے بھی الیکٹ ہو کر آئے ہیں. وہ کوئی ان میں 10ویں پاس ہے، کوئی ان میں 12ویں پاس ہے. وہ جا کر جب پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتا ہے اور پارلیمنٹ میں اس سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک لیجسلیشن کو، ایک لا کو اپروو کرے گا، اس کو سمجھے گا، اس کے لیے ووٹ کرے گا، تو پھر مطلب کیا آپ اس بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پہلی بات. پھر جب وہ لوگ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں الیکٹ ہو کر، تو بہت بڑے ہیوج پبلک فنڈز اور ریسورسز تک ان کی رسائی ہو جاتی ہے، اور ان کے پاس ایک لمیٹڈ پاور جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کرے. اور وہ سارے ڈیسیجنز کیا پتہ وہ سمجھ ہی نہیں سک رہے، ان کو کیا وہ ان کو یعنی کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں، اور آپ نے ان کے اوپر تھوپ دی ہے یہ ذمہ داری کہ اب انہوں نے یہ ووٹ کرنا ہے ہمارے ویلفیئر کے لیے. تو وہ کیسے کر پائیں گے؟ پھر اس پاور پوزیشنز کی وجہ سے ان کے پاس انلمیٹڈ پریویلیجز آ جاتے ہیں، اور اس پریویلیجز کی بنیاد پہ وہ ان فنڈس کو غلط طریقے سے یوز بھی کرتے ہیں اور غلط ڈیسیجن میکنگ بھی کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پارلیمنٹ میں ایک ایسا پارٹی آ جاتی ہے الیکٹ ہو کر، ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، تو پھر تو وہ یہی کریں گے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو انشور کریں گے کہ ان کے اور ان کے دوستوں اور احباب کے انٹرسٹ جو ہیں وہ مطلب سیکیور ہو جائیں، اور باقی عوام کی جو ہے وہ اللہ مالک ہے، وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ان سے ان کی کوئی سروکار ہی نہیں ہوگا. اور پھر جب وہ آتے ہیں اور ایک الیکشن کو اگر انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ جیتے ہوئے، تو سب سے پہلے تو وہ یہ انشور کریں گے کہ ہمارے جو پیسہ جو ہم نے خرچ کیا وہ ہمیں مل جائے، اور پھر اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا اتنا تگ و دو کرنے کی، تو ہم اپنے پیسے کو ڈبل ٹرپل یا 4 گنا بڑھا کر ہمیں وہ پیسے ملیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک منی گرابنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرینز کے بیچ میں، اور وہ انشور انہوں نے کرنا ہوتا ہے کہ ہم اتنا پیسہ کما لیں اب اس 5 سال میں، کہ تاکہ جب اگلے الیکشنز آئیں تو ہمارے پاس کھلا پیسہ ہو کہ ہم دوبارہ سے الیکشنز جو ہیں وہ اچھی طریقے سے جیت سکیں. سو یہ ہے وہ پولیٹیکل کلچر جو کہ الیکٹورل ریپرزینٹیٹیو ووٹنگ کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور اس کو ہم نسل در نسل انہیرٹ بھی کریں. وہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ ڈیموکریسی اسی وقت کام کرے گی جب پوری
پوری جو عوام ہے اس کے اندر ایکول لٹریسی ہوگی، یعنی ہر بندہ پڑھ سکے گا، لکھ سکے گا، اور صرف لٹریسی ہونا کافی نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں ایک مطلب پالیٹکس پہ لکھتی ہوں فار انسٹنس، تو لیکن میرے اندر تو اتنی نو ہاؤ نہیں ہے کہ میں اکانومی کو بھی پوری طرح ڈیٹیل سے پڑھ سکوں، یا میرے اندر اتنی نو ہاؤ تو نہیں ہے کہ میں لیگل سسٹم کو بھی اچھے طریقے سے پڑھ سکوں. کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس میں اتنی نو ہاؤ تو نہیں ہوتی. تو خالی لٹریسی ہونا کافی نہیں، بلکہ ایک اچھے لیول پر لٹریٹ اگر قوم ہوگی، پوری قوم ایکولی لٹریٹ ہوگی، تو پھر شاید وہ ایسے پلیٹ فارمز بنا سکے، اس طرح سے اپنے آپ کو آرگنائز کر سکے کہ وہ انشور کرے کہ ایک بہتر انسان کو الیکٹ کر کے ہم اپنا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں. لیک آف اویئرنیس آف سوشل اکنامکس، آف سوشو اکنامکس اینڈ آف جیو پالیٹکس، یہ سب چیزوں کی لیک ہوتی ہے عام عوام کے اندر. پھر اس کے بعد جب آپ ایک اس طرح سے ایک الیکٹورل پروسیس میں اپنے الیکٹیبلس کو ڈالتے ہو جہاں پر انہیں پتہ ہے کہ انہیں لوگوں کو رشوت دے کر اور لوگوں کو تحائف دے کر اپنی سیٹس جو ہیں وہ انشور کرنی پڑیں گی کہ ہمیں ٹکٹ ملتا بھی ہے یا نہیں. اس کے بعد پھر اس الیکشن رن کے لیے، ووٹ لینے کے لیے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے محلوں میں جو ہے رشوتیں بانٹنی ہیں، وہاں پر تحائف لوگوں کے اندر بانٹنے ہیں. پھر ہم نے ووٹنگ ڈے کو کس طرح سے اسٹیل کرنا ہے، ہم نے مطلب جو باکسز ہیں ان کو کیسے مس پلیس کرنا ہے. ہر طریقے کی کرپشن، یعنی کہ وہ جو الیکٹیبل ہے اس کو سیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں بالکل شرافت سے اور اچھے طریقے سے بات کروں گا، اچھی طریقے سے اپنے راستے پہ چلوں گا، تو شاید مجھے 8-10 ووٹ سے زیادہ نہیں ملے. تو پھر اس کو یہ سارا کچھ سیکھنا پڑتا ہے، آرٹ آف ڈوئنگ الیکشنز. اور پھر جب اس پورے پروسیس کے بعد وہ آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے تو اس کے اندر تو ایک مورل کرپشن کے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں داخل ہوئے، تو پھر وہ عوام کے لیے جو سسٹم بنائے گا، جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا اس ساری پروسیس کا، وہ یہی ہوگا کہ ہماری پورا جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس میں مورالٹی کا کولیپس ہو چکا ہوگا، اور جو یہ رانگ پریکٹسز اور کرپشن اور کرائم جو ہے وہ اس سسٹم کے اندر آنے والے جو لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھیں گے، وہ ایسا ہی سسٹم بنا پائیں گے. ان کی کیپبلٹی ہی یہ ہوگی کہ وہ رانگ پریکٹسز کو آگے لے کر چلیں، وہ کرپشن کو آگے لے کے چلیں، وہ کرائم کو آگے لے کے چلیں، تاکہ ان کو بھی اگلے الیکشن میں دوبارہ جیتنے میں سہولت ہو. اور جو عوام ہے جس نے ووٹ دینا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک آرٹ بن گیا، ایک سائنس بن گئی ہے، جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ہر پولیٹیکل جب الیکشنز ہونے والے ہوتے ہیں تو 2-3 مہینے کا جو ٹائم مقرر کیا گیا ہے اس کے اندر جو ہے یہ سلوگنز لے کر آتے ہیں کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، چینج. دیکھیں اوباما کا کیا سلوگن تھا کہ وی بلیو ان چینج، اور یہ جو چینج کے مختلف لفظوں میں یہی بات جو ہے تمام پولیٹیشنز ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم وہ چینج لے کر آئیں گے جو کہ پچھلے پولیٹیشنز نہیں لے کر آ سکے، جو پرومسز پہلے پوری نہیں ہوئی اب ہم آ کر یہ پرومسز پوری کریں گے. یہ سلوگنز اور یہ جھوٹے وعدے یہ الیکشن ڈیز کے اندر کیے جاتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. عوام سمجھتی ہے کہ ہاں یہ جو میرا فیوریٹ لیڈر ہے یہ ضرور یہی سچ بول رہا ہے اور یہی وہ چینجز لے کر آئے گا جو کہ یہ پرومس کر رہا ہے، اور وہ سب مطلب ایک آئی واش ہوتا ہے جس کے تحت اس کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کے، ان کی سپیچز، ان کی جذباتی سپیچز سن کر وہ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں. اور ووٹ دینے کے بعد اگلے ہی دن عوام کو یہ لگتا ہے کہ یار اب تو ہمارا پاور ختم ہو گیا ہے، اب تو ہم نے ووٹ دے دیا، اب ہمارا پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس سے اب ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہماری سے ختم ہو چکی ہے. یہ جو فیلنگ ہے یہ آہستہ آہستہ بہت زیادہ جو ہے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے ووٹرز کے اندر، تمام ممالک میں، پوری دنیا میں. اور لوگوں کو، ووٹرز کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ یہ گیم کھیلی جا رہی ہے، اور یہ تو ہمارا 1 ڈے کا پاور ہے جس میں ہم نے جا کر ووٹ دینا، اور وہ 1 ڈے کا بھی پاور ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس ہے وہ پاور جو ہمارے ووٹ کے ڈبے چینج کر رہے ہیں، جو ہمارے جو ووٹ گننے والے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ ان کو خرید رہے ہیں. سو دس از آل واٹس ہیپننگ، اور یہ ریالٹیز ہیں جس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور پھر
ہمارے عوام، ہم معصوم عوام جو ہیں وہ ہم کرتے کیا ہیں کہ اگر ہمارا ایک لیڈر جو ہے وہ ہمیں پسند ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ اچھا ہے، تو اس کو جتانے کے لیے ہم اس کے نیچے جو 200-300 اور الیکٹیبلز ہیں جن کو اس نے ٹکٹ دیا، چاہے وہ جتنے بھی کرپٹ ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو بھی ووٹ دیں، اور صرف اس ایک لیڈر کی شکل کو دیکھ کے. سو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کرپشن انشورڈ ہے، اور یہ چیز بھی انشورڈ ہے کہ ایک اچھا لیڈرشپ جو ہے وہ ہاؤس میں نہیں جائے گا. ووٹنگ کے دن کیا ہوتا ہے، ووٹرز کو بھی خریدا جاتا ہے اور ان کو انٹیمیڈیٹ بھی کیا جاتا ہے. ایک اگر آپ کا جو آپ کے جو گاؤں کا جو سردار ہے یا اس کا چودھری ہے، وہ انٹیمیڈیٹ کرے گا اپنے تمام کسانوں کو کہ اگر ووٹ غلط جگہ پہ گیا تو پھر تم لوگوں کو جو ہے نا آگے آگے یہ مصیبتیں سہنی پڑیں گی، سو تم نے مجھے لازمی ووٹ دینا ہے. سو انٹیمیڈیشن بھی وہاں چلتی ہے، خریدا بھی جاتا ہے، گفٹس بھی دیے جاتے ہیں، برائبری بھی ہوتی ہے، ہر طریقے سے ووٹر کو خریدا جاتا ہے. اور اگر ان دی اینڈ ان سب چیزوں کے باوجود بھی وہ آپ کو ووٹ نہیں دیتا تو پھر آپ الیکشن ڈے کے جو بیلٹ کو اسٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہو. اس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو الیکٹورل فراڈ کتنے قسم کے ہیں، بے شمار قسم کے ہیں، اور یہ اتنی بڑی لسٹ ہے کہ اگر میں ایک ایک کو اگر ڈسکس کروں گی تو پھر تو مطلب 2 گھنٹے ہی لگ جائیں گے. سو یہ ایک بینر ہے، ایک پوسٹر جس میں بے شمار طریقے سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس طرح کیسے جو ہے الیکشن میں ووٹ کو چوری کیا جاتا ہے، الیکشن میں فراڈ کیسے کیے جاتے ہیں. ڈان کی ایک نیوز، اس میں یہ کیا لسٹ ایک انہوں نے پیش کی تھی 2018 میں، مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ووٹ کو اسٹیل کیا جاتا ہے اور کس طرح عوام کے مینڈیٹ کو اس پولیٹیکل الیکٹورل ڈیموکریٹک سسٹم میں اسٹیل کیا جاتا ہے. جیری مینڈرنگ کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ ہر دفعہ اپنے جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے میپ کو چینج کرتے رہو. جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر میں یہ محلے اگر شامل کر لوں گا تو مجھے ووٹ زیادہ مل جائیں گے، یہ محلے میں ادھر ڈال دوں گا تو ان کو نقصان ہو جائے گا، تو یہ ہوتی ہے جیری مینڈرنگ جو آپ الیکشن سے پہلے کروا دیتے ہو. اور اپوننٹ جو آپ کا ہے اس کے نامینیشن پیپرز کو آپ ریجیکٹ کروا دیتے ہو. اگر آپ حکومت میں ہو تو آپ کوئی نہ کوئی کرپشن چارجز ان کے اوپر ایسے لگا دو گے یا ان کے ساتھ ایسے کوئی ہیڈلز ڈالو گے، اور آپ جو اپنی الیکشن کمیشن کے اندر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے ان لوگوں کے پیپرز ہی ریجیکٹ کروا دو گے. پھر آپ پولنگ بوتھ کو کیپچر کر لو گے، وہاں پر آپ اپنے لوگ لگوا دو گے، آپ اپنے مرضی کے پولیس آفیسرز وہاں لگوا دو گے، یعنی کوئی بھی طریقے سے آپ بوتھ کو کیپچر کر لو گے. پھر آپ ووٹ کاؤنٹ کے ٹائم پہ پریزائڈنگ آفیسرز کو خرید لو گے یا کچھ اور اس طرح کے کام کرو گے کہ کاؤنٹنگ آپ کے حق میں ہو جائے. اور پھر آپ ووٹرز کو برائب تو پہلے سے ہی آپ کر چکے ہو. پھر آپ پرسیپشن مینیپولیشن کرتے ہو، یعنی آپ ایسی پولیٹیکل کیمپین چلاتے ہو جس کی وجہ سے آپ اپنے اپوننٹس کو ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرو گے یا کچھ اور طریقے سے لوگوں کو اس جال میں پھنساؤ گے کہ آپ ہی سب سے بہتر کینڈیڈیٹ ہو اور لوگ آپ کو ہی ووٹ دو. اور پھر رزلٹ جب آ جائے گا اور جب آپ کی پارٹی ہار جائے گی تو پھر آپ فوری طور پہ کہہ دو گے کہ یہ تو الیکشن کے رزلٹ کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر اگلے ہی دن سے پروٹیسٹ اور ہنگامے اور وٹ ناٹ، مطلب کیا طریقوں سے آپ شروع ہو جاؤ گے، اور پھر آپ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو کبھی بھی اچھی طرح سے کام ہی نہیں کرنے دو گے. سو یہ ہے آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہو، ایکسپیرینس کر رہے ہو ایوری ڈے کے حساب سے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک گلوبل اینگل سے بھی یہ چیز بتا دوں کہ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 سال بعد یا 5 سال بعد جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ ایک نیا لیڈرشپ آپ کے ملک میں آ جاتی ہے، ایک نیا لیڈر آتا ہے. اس کی ویژن ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو، اور پھر اس کی جیو پولیٹیکل جو اس کا نیٹ ورکنگ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. فار انسٹنس ایک لیڈرشپ آئی، اس کا تعلق جو ہے، اس کے تعلقات برٹن کے ساتھ بہت اچھے ہیں، دوسری لیڈرشپ آئی، اس کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہت اچھے ہیں. تو کیا ہوگا کہ ہر 5 سال کے بعد آپ کی جو پلاننگ ہے، آپ کا جو پالیسی میکنگ ہے وہ کیا چینج ہو جائے گی. آپ کی ایک لیڈرشپ آتی ہے، وہ سی پیک کے جو وہ کام ہے اس کو اوپن کرتی ہے، دوسری آپ کی لیڈر 5 سال بعد آتے ہیں تو وہ
ساری پلان کو رول بیک کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ملک آگے چلتا ہے؟ بلکہ ہوتا یہ کہ ایک سٹیپ آگے اور 2 سٹیپ پیچھے، یہ وہ والا سسٹم ہوتا ہے. اور بالکل بھی اس بات کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی ہے سسٹم میں کہ نیا جو الیکٹڈ لیڈر آئے گا وہ اسی پالیسی کو آگے لے کر کے چلے گا. سو اس ایگزامپل میں آپ کو نظر آ رہا ہے چائنا کے زی جن پنگ جو کہ 4تھی دفعہ الیکٹ ہو گئے ہیں، اور ان کی جو بھی پولیٹیکل سسٹم ان کے ملک میں، اس میں انہوں نے یہ چیز انشور کی ہے کہ ایک اچھا لیڈر جو کہ صحیح فیصلے کر رہا ہے وہ ہی ری الیکٹ ہوتا چلا جائے. اور تیسری 4تھی دفعہ جب زی جن پنگ آئے گا تو چائنا ایک اسٹریٹجی، ایک پالیسی، ایک ویژن کے تحت اپنی انٹرنل پالیٹکس کو بھی چلائے گا، اور اتنی اس کے اندر ایک لائک سبسٹینشیلٹی آ جائے گی کہ وہ گلوبل معاملات میں بھی اپنی تمام جو ہیں وہ چیزیں آگے لے کر چل رہا ہے. اور یہی آپ رشیا میں دیکھ رہے ہو کہ پوٹن 4تھی یا 5ویں دفعہ الیکٹ ہو گیا ہے، اور اس نے اپنے ملک کو کتنا آگے لے گیا. وہ ایک دوبارہ سے اس پوزیشن سے کہ سوویت یونین ٹوٹ کے ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اب وہ دوبارہ رشیا کو ایک اسٹریٹیجک یعنی ایک بہت بڑا پاور بنا کر سامنے لے کر آ رہا ہے. تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس ملک میں ہر 5 سال کے بعد ایک نیا شکل نہیں آ جاتی، اور دوبارہ سے وہ پرانی ساری پالیسیز کو رول بیک نہیں کر دیتا، اور دوبارہ سے 5 سال بعد دوبارہ ایک نیا سسٹم نہیں آ جاتا. سو یہ چیزیں ہیں. اور ایک لاسٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کیپٹلزم کا جو سسٹم ہے جو یو ایس اور ویسٹرن کے ممالک کے اندر رائج ہے، وہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ ہر ملک کے اندر ڈیموکریسی بھی ہو الیکٹورل پروسیس کے تحت، اور کیپٹلزم کو بھی وہاں پنپنے دیا جائے. تو اگر ایسا ہوگا تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ایک آکسی مورون ہے، یعنی یہ ایک زیرو سم گیم ہے. یعنی اگر کیپٹلزم کو آپ چلائیں گے تو ڈیموکریسی آپ نہیں چلا سکتے، وہ زیرو ہو جائے گی. اور اگر ڈیموکریسی کو چلانا ہے تو وہ اس ملک میں کیپٹلزم نہیں چل سکتی، کیونکہ ڈیموکریسی بالکل ڈفرینٹ چیز ہے کیپٹلزم کے مقابلے میں. ڈیموکریسی کہتی ہے کہ پورے ملک میں ایکوالٹی ہو، ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو. کیپٹلزم کہتا ہے کہ ان ایکوالٹی ہو، وہ کہتے ہیں کہ پاور اور جو ویلتھ ہے وہ کانسنٹریٹ ہو جائے کچھ ہاتھوں کے اندر. تو کیسے دونوں سسٹم اکٹھے چل سکتے ہیں؟ ڈیموکریسی سیکس کامن گڈ فار آل سٹیزنس این economy of distribution, not capital accumulation. Democracy calls for consensus, majority decision making, equal rights, opportunities and a welfare state. لیکن capitalism کیا کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پروفٹ کیسے بنانے ہیں، انٹرسٹ کیسے یعنی سود کیسے اکٹھا کرنا ہے، ایف ڈی آئیز اور ڈیپس کو کیسے انکریج کرنا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا وہ، اور جہاں پہ بھی جن آرگنائزیشنس میں بھی جو کیپٹلسٹ آرگنائزیشنس ہوتی ہیں ان کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ ایک ہیرارکل ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. ایک سی ای او ہوتا ہے، ایک اسپانسرز ہوتے ہیں، اور جو ویلتھ اونرز ہوتے ہیں وہی ڈیسیجن میکنگ کرتی ہیں. جب جو امیزون ہے یا گوگل ہے یا آپ کے بہت بڑے بڑے بینکس ہیں، ان میں ووٹ کر کے تو فیصلے نہیں نہ کروائے جاتے. وہاں پر ایک جو سی ای او ہے یا ایک ایکسپرٹ ہے وہی فیصلے کرے گا. اور جمہوریت میں آپ کیا کہتے ہو کہ پورے عوام مل کر ایک فیصلہ کریں. سو یہ چیز ہے کہ یہ ایک آکسی مورون ہے جس میں ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ کیپٹلسٹ سسٹم کو بھی اکانومی میں لے کر آؤ اور ڈیموکریسی کو بھی لے کر چلو. تو یہ ہو نہیں سکتا، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ٹوٹلی ہمیشہ انسٹیبلٹی کے اندر رہتے ہیں، ورج آف کولیپس پہ رہتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیفالٹ ہونے والا ہے کنٹری، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹوٹنے والی ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہنگامی آرائی ہو رہی ہے، اور عوام بھی خوش نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ جو ہے اچھی طریقے سے کام نہیں کر پا رہا ہے. یہ سب ہوتا ہے اس ڈیموکریسی میں، جو کہ اصل ڈیموکریسی کی اسپرٹ سے بالکل ہٹ کر الگ چل رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹورل ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی.